طرح معذرت کرنا بھی سیکھو، سوری کرنا، معافی مانگنا، کسی سے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، پھر جا کر اس سے معذرت کرنا بھی سیکھو، اس سے معذرت کرنا یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو کہ کل کو تمہیں اس پر معذرت کرنی پڑے۔ اپنی زبان سے کسی کا ایسا دل نہ دکھاؤ، دل آزاری نہ کرو کہ کل کو تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے۔ لہٰذا معذرت کرنا اور جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بھی اخلاق ہے، اور جو بندہ آپ کے سامنے معذرت کر رہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، تو اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ اس کو معاف کر دے۔ لہٰذا ہم معذرت کرنا بھی سیکھیں، معافی مانگنا بھی سیکھیں، اور اپنی زیادتی کا اقرار کرتے ہوئے جو ہے اس بندے کے ساتھ جا کر یہیں سے معاملہ رفع دفع کر لے، آخرت کے اوپر مت چھوڑنا۔ آخرت کے اوپر چھوڑ دیا تو وہاں پر پھر معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے آخری بات امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعتذار یذہب الہموم ویجلی الاحزان ویدفع الحقد ویذہب الصدق۔ فرمایا جو معذرت ہوتی ہے، معذرت کرنا فکر کو دور کر دیتا ہے، بندے کی ذہنی جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا تو آپ کی ضمیر، آپ کا ذہن آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن جب آپ جا کر معذرت کر لیتے ہیں تو آپ کی کم از کم وہ جو ذہنی فکر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، غم ختم ہو جاتے ہیں، اور ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کینہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے دوریاں ختم ہو جاتی۔ تو ایک معذرت کرنے کے اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، اس لیے معذرت کر لیا کرو۔